ماؤں کی جائے نماز پر دعاؤں نے ہمیں ایسی چیزوں سے بچایا ہوا ہے جس کا سوائے اللہ کے کسی کو علم نہیں۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ ماں ایک ایسی بینک ہے جہاں آپ ہر احساس اور دکھ جمع کرا سکتے ہیں۔ میری عمر بھی مالک میری ماں کو عطا کرنا، وہ ہوگی دعا دے گی، وہ ہوگی وفا دے گی۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں مغفرت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اگر تمہاری ماں تم سے ان پڑھ طریقے سے بات کرے تو ان کے سامنے انگریزی مت بولنا، کیونکہ علم تو ادب کا نام ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ بو علی سینا نے کہا، محبت کا مطلب مجھے تب پتہ چلا جب سیب 4 تھے اور ہم 5، تو ماں نے کہا مجھے سیب پسند نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کا حق ادا کرتے رہو، قسم ہے اللہ کی اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا۔ ایسی ہستی جو اپنے لیے دعا کرنا بھول سکتی ہے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا نہیں بھولتی، ماں کہلاتی ہے۔ دعائیں بھی راستے میں ٹھہر جاتی ہیں، دل دکھا کر ماں کا اللہ سے بھی امید نہ رکھنا۔ لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ جس سے اپنی ماں کا پیر چوما، گویا اس نے جنت کے چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ ایک دن آسمانوں کے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، زمینی مخلوق سے کچھ ہمیں دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھایا، فرشتوں کو بلایا، ایک مجسمہ دکھایا۔ فرشتوں نے دیکھا ایک مجسمہ، خوبصورت روشن مجسمہ، جسے کلیوں سے معصومیت، چاندنی سے ٹھنڈک، گلاب کے پھولوں سے خوش رنگت، قمری سے نغمہ، سمندر سے خاموشی، آبشاروں سے موسیقی، کان سے نزاکت، کوئل سے راگتی، بلبل سے چہچہاہٹ، چکوری سے بے چینی، لاجونتی سے حیا، پہاڑوں سے استقامت، آفتاب سے تمازت، بادل سے تشنگی، شفق سے سرخی، شہد سے حلاوت، شب سے گیسوں کے لیے سیاہی، سرو سے بلند قامتی، دریا سے ہلچل لے کر بنایا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں 2 محبت کے دیے روشن تھے، اس کے قدموں تلے دودھ، شراب کی نہریں، گھنے باغات، ہیرے کے بنے ہوئے گھر موجود تھے۔ اس کے ہاتھوں میں دعاؤں کی لکیریں تھیں، ان کے جسم اور پسینے سے رحمت اور برکت کی بو آتی تھی۔ اس کے لیے رحم اور محبت کا دریا موجزن تھا۔ فرشتوں کے دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے گوشت کا ایک لوتھڑا اس کی گود میں رکھ دیا۔ اس مجسمے نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں محبت کے دیے روشن کیے اور خود اندھا ہو گیا۔ پھر اس مجسمے نے اپنی ساری چیزیں، ہاتھوں کی دعائیں، پہاڑ پھول، اپنے قدموں کے گھنے باغات، اپنا سکون، اپنی ہنسی، اپنا سکھ، اپنا آرام اس لوتھڑے کے نام کیے اور خود بے آرامی، بے سکونی میں رہنے لگا۔ فرشتے حیران رہ گئے، یہ کیا چیز ہے؟ یا رب رحیم، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ایک محبت کی نظر ڈالی اور فرمایا، یہ ماں ہے، اس کو خوش رکھو گے، یہ خوبیاں حاصل کر لو گے، کیونکہ اس کا دل تو موم کا بنا ہوتا ہے۔